بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی یا کاروباری مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-117777. یاد رہے کہ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کال اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مصنف، محقق مفتی مولانا محمد اسحاق مرحمت فرماتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800-117777. ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے بھی دستیاب ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مرکز الحرمین جی. جی جی ہیلو. جی بول رہے ہیں بھائی، بول رہے ہیں ہم. جی مرکز الحرمین فتاوی آن لائن کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. میں بات کروں آپ سے؟ جی کریں آپ بات کریں. ایک بات مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی اعتکاف پہ بیٹھی ہے. ہاں جی. تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے اٹھا لیں. تو کیا اس کو ان دنوں میں مطلب ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ اعتکاف سے فارغ کر لی جائے؟ اعتکاف تڑوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ بچی خود گھبرا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں بات ہے نا، وہ توڑنا چاہ رہی ہے یا آپ اعتکاف توڑنا چاہ رہی ہے. اور کتنی عمر کی ہے بچی؟ بچی تقریباً کو ہوگی 16-17 سال کی. چھوٹی بچی ہے نا، بیٹھ گئی. کوئی بات نہیں، اٹھا لیں اس کو. جی اچھا جی. ختم کر دیں اس کا. جی بہتر جی. اگر عمر زیادہ ہو بالفرض پھر تو بلا وجہ تو نہیں ختم کرنا چاہیے. اگر وہ بھی ختم کر دے تو کوئی وجہ نہیں. چلو ٹھیک ہے. کوئی نہ قضا کی ضرورت ہے نہ کچھ بھی. اگر بیٹھی رہتی تو ثواب ہوتا، اٹھ جائے تو کوئی بات نہیں. وہ ایسا کہ وہ بندہ جب دل سے نہ کرے تو پھر اس کا بیٹھنے کا فائدہ کوئی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اٹھ جانا چاہیے. جی بہتر جی، بڑی مہربانی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا اگر کوئی بلا وجہ بڑا آدمی اعتکاف سے اٹھ جاتا ہے تو اس کے لیے گناہ تو ہے ہی ہے، کوئی کفارہ بھی مقرر ہے؟ نہیں، کفارہ بھی کوئی نہیں، گناہ بھی کوئی نہیں. گناہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اگر وہ پورا کر لیتا ہے، یہ نفل روزے کی طرح نا، کہ نفل روزہ پورا کر رہے تو ثواب ہے، ختم کر دے تو کوئی بات نہیں، نہ اس کی کوئی قضا ہی. اچھا، اس کی قضا بھی نہیں. قضا کرنا چاہے تو شوق سے کرے، السلام ورنہ علیکم. ضروری کوئی. وعلیکم السلام. جی ہم بکر سے بول رہی ہیں. جی، کیا مارکا کے شہید کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی مارکے میں شہید ہونے والے کا نماز غائبانہ جنازہ یہی پوچھ رہے ہیں نا، کسی مارکے میں شہید ہونے والے کا. ہاں جی. ہاں بچی مارکا میں شہید ہونے والے کا تو وہاں بھی جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. جو صحیح بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے شہدائے احد کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں پڑھا تھا، اسی طرح بہتر تو یہ ہے کہ خود وہاں بھی جنازہ نہ پڑھا جائے یہاں جب وہ شہید ہوا، جا کے غائبانہ شروع کر دیے جائیں. اور غائبانہ تو ویسے بھی اس کی کوئی دلیل نہیں. جو عام مردوں کا پڑھتے ہیں نا، یہ بھی بے دلیل بات ہے. نجاشی کا حوالہ دینا کوئی اس کا تک نہیں. نجاشی کے علاوہ باقی اتنے مسلمان مرے ہیں پہلے بھی بعد میں، اور صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے خلفائے راشدین فوت ہوئے ہیں. سارے مسلمانوں کو اطلاع ملی، کوئی بھی روایت نہیں کہ کسی نے جنازہ غائبانہ پڑھا ہو. جنازہ غائبانہ اگر نجاشی کا آپ نے پڑھا ہے تو علماء نے پھر سوچا کہ جب آپ نے نہ پہلے نہ پیچھے اور نہ مسلمانوں نے کبھی، اس کی وجہ کیا؟ تو پتہ چلا کہ وہ بظاہر عیسائی رہا، اندر سے بیچارہ مسلمان تھا، مگر ریت کی وجہ سے نہ نماز پڑھ سکا نہ اعلان کر سکا. ان کافروں نے اپنے طریقہ پر دفن کر دیا. رسول کریم علیہ السلام کو جب اطلاع ملی وحی کے ذریعہ تو آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا. اس لیے اگر کوئی آدمی کافروں کے ملک میں مرے اور پتہ چلے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوا، پھر جنازہ غائبانہ کسی کا پڑھنے، بے شک وہ عام مسلمان ہے، پھر تو ہوئی نجاشی والی بات. اور جس کا کسی جگہ پڑھا گیا اس کا دوبارہ پڑھنا نہیں کہیں آتا حدیث پاک میں. اس لیے پہلے تو جنازہ غائبانہ ہی ختم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ شہید کا تو ویسے ہی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا نہ خون دھونا چاہیے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے. تو صحیح قول ہے وہ یہی ہے. جی. کیا عورت اپنے ماں باپ کے گھر آ کر جی دوگانہ پڑھ سکتی ہے؟ اب دوگانہ ہی پڑے گی. شادی کے بعد جب وہ آئے گی نا، اب وہ یہاں کی رہنے والی نہیں، اس کے لیے یہ گھر جو ہے نا اب اس کا اپنا نہیں نہ رہا، یا وہ دوگانہ ہی پڑے گی.
مولانا یہاں چھوٹا سا ایک سوال ہے بہن کی اجازت سے ہاں، کہ کریں۔ میراث میں تو حقدار ہے، نہیں، میراث کا سوال تو وہ صاحب پیدا ہوگا نا وفات کے بعد، ترک جب وہ چھوڑ جائے گا کوئی وارث مالک ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا نا ملکیت کا۔ اس سے پہلے نہیں۔ نہ وہ ساری جگہ بھی وارث فروخت کر دے، کسی کو دے دے، بچے کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ میراث کا حق جو ہے نا یہ تو موت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ والد اپنی جائیداد اپنی زندگی کے اندر جیسے چاہے تقسیم جیسے کرے۔ چاہے، نہیں تقسیم نہیں، مطلب یا تو وہ بیچ دے یا کسی نیک کام کے لیے وقف کر دے۔ بچوں میں اگر تقسیم کرنا چاہتا تو برابر کرنی پڑے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ تاکہ بیٹیوں کو بھی صحیح بات یہ ہے کہ بیٹوں کے برابر پھر حصہ ہوگا۔ وراثت میں آگا آتا یہاں ہے ہبہ، یہ برابر دینا پڑے۔ اچھا اس میں وہ نہیں ہو نہیں، سکتا۔ اے دلو بین اولادکم کے تحت نا کہ برابر ساری اولاد کو دو۔ جی چلیں، بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا۔ اگر ماں باپ مقروض ہو تو کیا ان کو زکات لگ سکتی ہے؟ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں نا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا اور زکات نکالتی ہیں تو دے دیں، غریب ماں باپ ہیں دے دیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، مشہور ہے کہ ماں باپ کو دادے دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، نیچے اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے۔ ان مسائل کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر وہ حاجت مند ہیں اور آپ الگ گھر کی مالک ہیں تو ان کی مدد کریں، دوہرا ثواب ہوگا، صلہ رحمی کا بھی ہوگا اور زکات کا بھی ہوگا۔ اچھا، جی۔ جب کو کے بعد سجدہ جاتے وقت پہلے ہاتھ نیچے رکھنے چاہیے یا گھٹنے؟ پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے، گھٹنے بعد میں رکھنے چاہیے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہاں یہی بات تھی۔ مولانا بیٹے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہی باپ کو حکم۔ زکات دے سکتا ہے یا دے نہیں سکتا ہے، باپ بھی بیٹے کو دے سکتا ہے اگر وہ الگ ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا اصول و فرو اور یہ نہیں ایک دوسرے کو دے سکتے، یہ جیسے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ تعالی میں کہا یار کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، اپنی طرف سے تم نے یہ قاعدہ بنا لیا کہ اصول اور فرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا شیخ صاحب سے ملنا جی۔ جی جی، میرے جی۔ بھائی بیٹھے ہیں مولانا، کریں بات بھائی۔ یہ شیخ صاحب ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی، اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث۔ وہ اس حدیث میں پانی کی کتنی مقدار ہو کہ پانی کے اندر اگر نجاست گر جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے؟ جی، یہ مسئلہ پوچھنا تھا جی۔ کون سی روایت آپ نے پڑھی؟ اذا کان الماء قلتین۔ اذا ما کان الماء قلتین لم يحمل الخبث۔ ہاں جی، اچھا تو ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے۔ یہ مسئلہ پوچھنا تھا، یہ کتنی تعداد بنتی ہے پانی کی مقدار، ہی نہیں کتنی ہے کہ اس میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ پانی ناپاک ہوتا جب 2 کلا سے زیادہ ہوگا نا، وہ نہیں ناپاک ہوگا 2 کلا یا اس سے زیادہ، جب اس سے کم ہوگا پھر نجاست گرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے۔ قلیل اور کثیر کی جو مقدار اس کی حضور پاک نے جو حد مقرر کی نا قلیل کی اور کثیر کی، وہ کلاتان ہے کہ 2 کلے سے کم قلیل ہے، وہ تھوڑی نجاست سے بھی ناپاک ہو جائے گا۔ جو اس 2 کلا یا اس سے زیادہ ہے وہ جب تک رنگ بو یا مزہ نہیں بدلتا وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ 2 مٹکے تھے نا حضر کے، ہاں جی، وہ بحرین کی طرف 2 مٹکے تھے تو 5-6 من پانی ایک میں آتا تھا، تو اس لیے 8-10 من لے لینا۔ ایسا ہے کہ جیسا کچہری بازار مسجد ہے جامع مسجد، وہ حوض نہیں پلید ہوتا، نہیں وہ اتنا ہی ہوگا 2 قلتین۔ ہاں یہ کلاتین بلکہ وہ زیادہ ہی ہے، وہ حوض ہے زیادہ۔ انہوں نے بنایا فقہ حنفی میں جو کثیر کی ہے نا تازہ مقدار، پہلے تو نہیں کہی تھی مگر بعد میں متأخرین نے بنا لی نا کہ اشر فی الاشر، 10 درد ہے، 10 ہاتھ ادھر 10 ہاتھ ادھر 10 ہاتھ ادھر، ہاتھ گہرا، یعنی تو طولاً عرضاً 10 ہاتھ ہو نا، پھر وہ کہتے ہیں حوض بڑا ہے، اب اس میں کچھ بھی گرتا رہنا پاک نہیں ہوتا جب تک رنگ بو مزہ نہ بدلے۔ جی وہ 10 درد کو لیتے ہیں۔ صحیح۔ چلیں بہت دوسرا شکریہ۔ شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ مدثر میں، جی لم نکو من المصلین، جی اس میں لم نکو اپنا باب استعمال ہوا کانا یا کونو، اور لم نکو نکونو تھا نا اصل میں، اور لم آنے کی وجہ سے واؤ گر گئی تو ساتھ نون بھی حذف ہو گئے، اس کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی وجہ نہیں معلوم ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لم نکون ہونا چاہیے تھا نا، تو واؤ تو چلیں گر گئی اپنا حرف علت کی وجہ سے، حرف علت کی وجہ سے، تو کہتے ہیں یہاں نون بھی گرا ہوا ہے۔ ناکو رہ گیا، نون کس وجہ سے گر گیا، اس کی سمجھ نہیں لگ رہی، ذرا رہنمائی فرما دے۔ اس بارے میں تو بھائی کل ہی بات کریں، کل یہ پوچھیں نئی بھائی، بات دوبارہ۔ آئی ہے، کل انشاءاللہ آپ پوچھیں ہاں جی، تو اس بارے میں بات کریں گے۔ جلدی میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ دینی چاہیے جس کی اور کوئی خاص وجہ طور پر قرآن کی مدد۔ قرآن پاک کے بارے میں تو بات کرتے ہوئے بہت احتیاط چاہیے نا، ہاں جی، تو کل آپ ذرا نا ہمیں مہلت دیں انشاءاللہ، کل آپ خیال میں رکھیں تو کل اس کے بارے میں بات کریں۔ صحیح۔ ایک چھوٹا سا سوال ہو رہا جی، باقی کل کر لینا، کل اپنا سوال بھی پوچھ لیں اور نیا سوال بھی کر لیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے نا اپنے والد محترم کو خواب اپنی بیان کی تھی جی تو اس میں یہ بیان کیا تھا یا آباتی، یا بی کا معنی بھی میرا باپ، تو یا آباتی کی سمجھ نہیں لگ رہی، اس میں جو تا آئی ہے اس کی بھی ذرا وضاحت کرتا یہ بھی کل ہو جائے گی، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں، تا تو آ جاتی، وہ بات جو آپ کی نا پہلی، ہاں جی ہاں وہ ہوگی. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کل اسی وقت کر لوں گا پھر. اسی وقت کریں نا، اسی وقت. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. یعنی اصول اور فرع والی جو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بات ہے وہ بے اصل ہے، بے اثر ہے، ہونا چاہیے اس کو حاجت مند اور الگ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جو پھر تو اس کا نفقہ اس کے ذمہ ہے نا دے. اگر وہ الگ ہیں اور نفقے کے علاوہ بھی انہیں کئی ضرورتیں ہوتی ہیں، صرف یہ تو نہیں گزارے کے لیے ملے، بلکہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے نیک لوگوں نے کہ اگر وہ والد شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی عمر ہے، تو یہ اس کو شادی کے لیے بھی دے دے نا تو ٹھیک. یعنی والد کو. ہاں مولانا ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، الہام یا القاء، جی، اس کی تعریف کر دیں. تو کیا آج بھی کسی شخص کو الہام اور القاء ہو سکتا ہے؟ الہام اور القاء کا معنی دل میں کوئی بات ڈالنا. اس لیے جب کوئی آواز نہیں سنائی دیتی نہ کوئی فرشتہ آتا. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، میں چترال سے عرض کر رہا ہوں. چترال سے؟ چترال سے جی، ماشاء اللہ، بہت دور سے. جی بہت دور سے، آپ بہت نے مبارک ہے. آپ- پہلی کال آئی ہے ہمیں وہاں سے. آپ مفتی صاحب تشریف رکھے ہوئے ہیں فون پہ. جی رکھے ہوئے ہیں. بیٹھا. حفظک اللہ الحمدللہ. تو ایک مسئلہ عرض کرنا ہے. آپ اپنا خوبصورت نام بتائیں پہلے، کبھی دوبارہ رابطہ کرنا پڑے تو آسانی آپ ہوگی. پہچان تو لیں، ہم بڑی خوشی لگی. عبد الرحمان السلفی. ماشاء اچھا اللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ جی بھائی. الحمدللہ. تو سب احباب کو مسائل احباب کو سب سے پہلے میرا سلام پہنچا دیں. ہاں جی، سلام پہنچ گئے کہا جی. بھائی عبد الرحمان صاحب نے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. جی. تو یہ عرض کرنا ہے کہ میں اپنے ایک نادار بھائی کے ساتھ اس کے مکان میں رہ کر اس کی کفالت کر رہا ہوں. آپ سن رہے ہیں سر؟ یہ سن رہے جی، ہیں، سن جی. رہے ہیں. میں لکھوا دوں یا آپ کو یہ مسئلہ یا یہ کہ نہیں، میں بس آپ زبانی بیان عرض کر- کرتے آپ جائیں، پوچھیں، سن رہے ہیں بات. بیان کرتے جائیں. لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، انشاءاللہ یاد رہے گا. جی جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ایک بھائی کے ساتھ یعنی نادار بھائی کے ساتھ جی اس کے مکان میں اس کے گھر میں رہ کر اس کی کفالت کر رہا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ میں اپنی اس زیر کفالت بھائی کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اب بالکل عبد الرحمان صاحب، آپ ان کو بلا جھجک زکات دیں. جی ان کو زکات دیں، جی. وہ زکات کے مستحق ہیں. آپ کی زکات ان کے لیے بالکل حلال اور جائز ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، الحمدللہ. کسی گروہ کے نزدیک بھی نہیں. یعنی وہ بھائی جو ہے نا، وہ نہ آپ کے اصول میں نہ فروع میں، وہ بھی بات نہیں ہے. وہ بھائی ہے اور نادار ہے تو آپ اس کی مدد ضرور زکات سے کریں. جی یعنی وہ میرے زیر کفالت ہے، میرا اپنا مکان نہیں ہے فی الحال. کوئی بات نہیں. دیکھیں تو اس کے مکان میں اس کے گھر میں رہ کے میں اس کی کفالت کر رہا ہوں، میرے زیر کفالت ہے تو میں دے سکتا ہوں. یہ کفالت جو آپ ان کی کر رہے ہیں نا، جی جی. یہ تو بطور تبرع ہے نا، نیکی ہے کہ آپ کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے ذمہ بھائی کا نفقہ کوئی لازم تو نہیں نا. جی جی. اس لیے وہ بھی آپ کی نیکی ہے، اور اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں اور زکات سے آپ اس کی مدد کریں تو 2 اگر ملیں گے، سیلا رہنی کا بھی اور الحمدللہ. زکات کا. جزاک یہ اس بھائی کو اچھا نادار ایک اور بھائی. عرض ہے. عبد الرحمان صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں اتنی دور بیٹھ کے کیسے جانا ہے؟ دیکھیے اس طرح ہوا کہ الحمدللہ کہ مجھے اس کی ضرورت تھی. الحمدللہ تو یوں ہوا کہ ایک رسالہ علم و آگاہی، ہاں ہاں. اس میں نے آپ کا یہ پڑھا، وہ بہت اچھا آپ نے سلسلہ یہ شروع کیا ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. وہ میرے اللہ بھائی آپ کو ہیں خیر تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آپ تو کو بھی اللہ بہت خوشی ہوئی. اور اس کے بعد دیکھیے جناب، جی. میں یہ اہل حدیث میں یہ جو رسالہ اہل حدیث میں ہاں ہاں. یہ بھی میں پڑھتا ہوں، اہل اعتصام پڑھتا ہوں، ترجمان الحدیث فیصل آباد سے جو نکلتے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں. اچھا. یعنی کم از کم یہ 3 رسالے میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. آپ تو ہمارے ایڈریس پہ خط لکھیں، کوئی کتاب آپ کو تحفے میں بھجوائیں گے انشاءاللہ العزیز. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فضل کیا ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ علماء حق سے وابستہ کیا ہوا، الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. مجھے اہل حدیث پیدا فرمایا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث بنایا، الحمدللہ. بہت مجھے اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، الحمدللہ.
تو مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ یہ جو رابطہ آپ نے یہ شروع کیا ہوا. تو مجھے تو یہ کہ میں آپ کی زیارت آنکھیں ٹھنڈی کر لوں، لیکن جگہ دور ہے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے لیے مشکل ہے. لیکن یہ رابطہ بہت الحمدللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اگر کبھی عبد الرحمان صاحب آنا ہوا تو ضرور ملیں، بڑی خوشی ہوگی. آپ بالکل مجھے آنا ہے ضرور، آپ کے پاس کسی دن آنا ہے، ارادہ ضرور ہے انشاءاللہ. تو ایک مسئلہ اور عرض کرنا ہے. پوچھ لیں آپ. یہ اس طرح کہ اگر روزے کے بدلے کسی کے بڑھاپے کی وجہ سے اگر فدیہ دینا ہو جی تو روپیہ کے حساب سے اگر دینا ہو تو روپیہ ہی دے سکتے ہیں ہم. تو روپیہ دینا ہے تو ایک روزہ کے بدلے کتنا روپیہ دینا ہوگا فدیہ کے طور پر؟ عبد الرحمان صاحب ایک روزہ جو ہے نا اس کا فدیہ نصف سا گندم ہے. جی گندم ہے نا، اگر نصف سا جو ہے نا 1.25 کلو. اچھا 1.25 کلو. اور اگر اب دوسری کوئی جنس ہے چاول وغیرہ تو 2.5 کلو. 2.5 کلو. اچھا قیمت بنا لینا جو آپ کے ہاں بازار میں ہے ریٹ. اچھا بازار کا جو ریٹ یعنی ایک منٹ حضرت، ایک منٹ. تو یعنی گندم کے حساب سے کتنا ہوا؟ 1.25 کلو اگر ہے تو گندم کا کیا ریٹ ہے آج کل؟ 1.25 کلو 20 روپے. 20 روپے بن جائیں گے. آپ 20 روپے دے دیں عبد الرحمان صاحب. 20 روپے دینا ہوگا ایک روزے کا 20 روپے دے دیں. جزاک اللہ. اللہ خیریت سے رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا عبد الرحمان صاحب جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اچھا ایک بات اور پوچھنی ہے. جی پوچھ لیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ مسئلہ میں پوچھتے ہوئے ڈر بھی رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سروینٹ ہوں، الحمدللہ تنخواہ بڑی اچھی ملتی ہے، لیکن مکان میں نے اپنا نہیں بنایا ہوا، ابھی تک بنا سکتا ہوں. تو اس صورت میں یہ بنیادی ضرورت کے طور پر جو جمع پونجی ہے اس میں سے زکات تو نکالنی ہے نا ضرور. زکات نکالی. اگر تو آپ مکان پر صرف کر دیں، بنا رہے ہیں مکان، تو پھر تو قصہ ہو گیا ختم. پھر تو زکات نہیں دینی. اگر پڑی ہوئی ہے یہ رقم، مکان نہیں آپ بناتے، جب تک یہ پڑی رہے گی زکات لگتی رہے گی. بالکل بالکل. یہ تو میں دیتا رہتا ہوں الحمدللہ. دیتے رہے، اللہ قبول فرمائے اور برکت دے گا اللہ پاک. ہاں بالکل الحمدللہ. اچھا یہ روزے کے بارے میں 1.25 کلو گندم، 1.25 کلو گندم اور دوسری جنسیں ہوں تو 2.5 کلو. یعنی دوسری چیز اگر کوئی بھی ہو، کھجور ہے، جو ہے، چاول وغیرہ، یہ 2.5 کلو. 2.5 کلو. جی. اچھا یہ روزہ کا جو فطرہ ہے، فطرانہ ہے جی، تو اس کا مجھے حساب بتا دیجئے. جو وہ بھی یہی ہے جی وہ بھی فطرات بھی ہے نا، فطرانہ. عبد الرحمان صاحب اتنا ہی ہے جتنا روزے کا فدیہ ہے نا، ایک ہی بات ہے یہ. اچھا اتنا ہی وہ فطرانہ ہے. اچھا گندم نصف سا. اچھا میں نے کسی جگہ یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک مسکین کے لیے ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر، یہ فدیہ نہیں ہے روزہ کے لیے. یہ قرآن مجید میں تو یہی بات آئی، مگر مقدار جو حدیث میں بتائی گئی نا وہ نصف سا. قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں ففدیۃ طعام مسکین. جی جی صدق اللہ. مسکین کو کھانا کھلانا دینا، یہی تو ٹھیک ہے. اگر وہ اچھا تو حدیث میں یہ وضاحت ہے، حدیث میں نصف سا آیا. نصف سا. بالکل. جزاک اللہ خیرہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. تو سب احباب کو میرا سلام پہنچا دیں. وعلیکم السلام. الحمدللہ بہت خوش ہوئی کہ آپ سے. تو یہ آپ اتوار کے دن روزانہ یعنی ہر اتوار کے دن ہوتے ہیں نا آپ؟ رمضان المبارک میں ہم ہر روز ہوتے ہیں اسی وقت، اور عام دنوں کے اندر صرف اتوار کو. ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کل فون کریں، عید تک ہم انشاءاللہ بیٹھے ہیں آپ کے لیے. بالکل. حفظک اللہ حفظکم اللہ. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. السلام علیکم. والسلام علیکم. الہام اور القاء کے بارے میں مولانا ہم بات. الہام و القاء دل میں بات ڈالنے کو کہتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ناراض سے بول رہا ہوں. جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی یہ 2 سوال ہیں میرے. جی فرمائیے. پہلا تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ کب تک آدمی نماز کے اندر داخل ہو جائے تو اسے تکبیر تحریمہ آپ شمار کریں گے کہ تکبیر تحریمہ اسے مل گئی ہے؟ نہیں، تکبیر تحریمہ آپ نے نہیں لفظ استعمال صحیح کیا. تکبیر اولا آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا؟ تکبیر اولا. جی تکبیر تحریمہ تو جب بھی کوئی آ کر شامل ہوگا اللہ اکبر کہے گا، نماز شروع کرنے والی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اچھا. وہ تو کسی رکعت میں بھی آ کر وہ کہے گا تکبیر تحریمہ رہے گی. جی تو تکبیر اولا آپ تکبیر اولا کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا جو ثواب بیان ہوا وہ کب تک حاصل ہو سکتا. تو اس بارے میں لوگوں کی رائے تو کئی ہے.
مگر صحیح بات تو یہی ہے نا کہ جو امام کے ساتھ شروع میں آ کر اللہ اکبر کہے تکبیر اولا تو اس کو ملی. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے بھی آ کر کہہ لی تو تکبیر اولا شمار ہوگی, مگر یہ بے دلیل ہی بات معلوم. قرآن و سنت کے حوالے سے بتائیں. قرآن و سنت کے حوالے سے یہی بات ٹھیک ہے کہ اذا کبر الامام فکبر, جب امام نے اللہ اکبر کہا, اس لیے شروع سے آ کر نا کھڑے ہونا چاہیے اور وہ پانی چاہیے. تکبیر اولا تو پھر ہی ہے, ورنہ نا خام خاکی بات نہیں. نہیں, اگر قرات کے بعد شامل ہو تو قرات کے بعد شامل, میں نے کہہ دی نا, بات کہتے ہیں رکوع سے پہلے بھی آ کر کہہ لیا, مگر یہ کہتے ہی ہے نا, کوئی اس کی دلیل تو نہیں. دلیل تو اسی بات کی کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو. اچھا, شروع سے ہونا چاہیے نا, شوق پیدا کرنا چاہیے نا. ہاں جی, ہاں جی, جی ٹھیک ہے. اچھا جی, دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو میں نیکیاں ہوں گی, دوسرے میں برائیاں ہوں گی. اگر نیکیوں والا پلڑا جھک گیا تو جنت میں, برائیوں والا جھک گیا تو جہنم میں. جی, تو یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے قرآن پاک میں شاید یہ ترجمہ ہے کہ جو چھوٹی سی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا, جو چھوٹی سی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. قرآن مجید میں یہ سورہ زلزال میں ذلت کا ہی آخر ہے, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ہاں جی, تو ایک طرف نیکی کا حکم ہے کہ وہ بھی دیکھ لے گا, برائی بھی دیکھ لے گا. دوسری طرف جو اگر اس کی ایک نیکی زیادہ ہے تو وہ نیکیوں والا پلڑا جو گیا تو کیا وہ جنت میں جائے گا. تو اگر جو وہ گناہوں والا پلڑا ہے اس میں حقوق العباد بھی تو ہوں گے, تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ حقوق العباد والے جنت میں نہیں جائیں گے. حقوق العباد جب تک اس کا حساب نہ ہو لے, یہ بڑا نازک حساب ہوگا, اللہ پناہ دے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پوچھا کہ لوگوں مفلس کون ہے, کنگال ہے, تو لوگوں نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں. فرمایا نہیں, مفلس اصل میں وہ ہوگا جو نمازیں لائے گا پہاڑوں جتنی, روزے, حج, زکات وغیرہ, مگر ادھر کسی کو گالی دی ہوئی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کو برا برا کہا ہوگا, وہ اللہ کی عدالت میں کہیں گے کہ ہمارا انصاف کر اللہ. تو اللہ پاک پھر کہیں گے کہ ان کی نیکیاں لے لو. اس آدمی کی جتنی نیکیاں وہ لے کر جتنے میں راضی ہوتے. تو جب یہ بات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تو بہت روئے کہ اس وقت ایک ایک نیکی ہر ایک کو درکار ہوگی. لوگ چھوڑیں گے نیکیاں, جب اجازت مل گئی لے دو, وہ ساری لوٹ لیں گے. اور جب پھر بھی معاملہ نہیں صاف ہوگا تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں دے دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو معاملہ حقوق العباد کا ہوا. تو جو حقوق اللہ ہے یا عبادت وغیرہ, اگر اس کے فرض کرے 100 برائی ہے, اس کی نیکی 101 ہے, تو وہ جنت میں جائے گا یا وہ اپنی برائی دیکھے گا پہلے, اس کی سزا بھگتے گا پھر جائے گا؟ وہ جو دیکھنے کی بات آئی نا وہ بھگتنے کی نہیں. یہ جو ہم کر رہے تھے نا ترجمہ اس کا کہ بھگتے گا نہیں, دیکھ رہے گا. یعنی کوئی چیز چھپی ہی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اس کو یہ منوا دے گا کہ کوئی تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, یہ تیری نیکیاں لکھی ہوئی, یہ برائیاں, پتہ اس کو سب کا چل جائے. دیکھنے کا معنی صرف یہ ہے. اچھا, بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو اللہ نے جو قانون بنائے ہوئے عدل و انصاف کے, رحمت کے, وہ سارے جو ان کو سامنے رکھ کر معاملہ ہوگا نا کہ دوزخ میں بھیجیں یا جنت میں, دیکھ وہ سب کچھ رہے گا. فلم سامنے آ جائے گی, کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, وہ خود مانے گا کہ ہاں میں نے یہ جرم کیے یا یہ نیکیاں میں نے کی ہیں. تو دیکھنے سے تو میری بات سے یہاں کہ وہ کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. اچھا ٹھیک ہے جی, اس نے برائیاں اپنی دیکھ لی, تو اگر اس کی ایک نیکی بھی برائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا یا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی؟ بات تو یہ ہے کہ جن کو دوزخ میں جانا نا بھائی, ان کے دوسرے پلڑے میں ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, خالی ہوگا. وہ جن کے پلڑے کوئی نیکیاں, اللہ ان سے ظلم نہیں کرے گا. وہ خفت موازینوں جو کہتے ہیں نا ہلکا پلڑا, ہلکا یہ صفر, بلانو قیمت ہم یوم القیامت وزن, ان کی نیکیوں کا ہم ذرا برابر وزن نہیں کریں گے, وہ بے وزن ہوں گے. اس لیے قرآن پاک میں جن کی بات ہے نا وہ بات ہے میرے بھائی کافروں کی. یہ مسجد میں بھی بات ہو رہی تھی, مسئلہ بڑا نازک, گناہگار مسلمانوں کا مسئلہ قرآن میں نہیں آیا. اچھا, یہ قرآن نے نہیں بتایا کہ گناہگار مسلمانوں کا کیا بنیں گے, یہ قرآن میں نہیں. اچھا, قرآن نے صرف دو جو انتہائیں ہیں نا آخری, یا پکے مومن جو نیکیوں والے, ان کے پڑھے نیکیوں والے, دوسری طرف کچھ نہیں. جن کی برائیاں نیکی کی طرف کوئی, جب کافر ہے نیکی ان کی کیا ہوگی, کافر کی کوئی نیکی نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. یہ کافر اور مومن کا اللہ نے بیان کیا, فاسقوں کا معاملہ پردے میں رہنے دیا. اب یہ ہمارے سر پر تلوار لٹک رہی ہے, پتہ نہیں یہ گناہگار کافروں کی طرح ہو جائیں یا مومنوں کی طرح, یہ اللہ نے پوشیدہ رکھی. لیکن جو توحید ہے, جس کے دل میں توحید ہے, قرآن میں یہ بات نہیں آئی. بس میں نے نا مختصراً بات بتا دی کہ کافر اور مومن جو کلیئر ہے نا, قرآن نے ان کی بات کی ہے کہ کافروں کی تو کسی نیکی کو ہم وزن ہی نہیں دیں گے, ان کے پڑھنے میں صفر ہوگا, وہ شرک نے ساری نیکیاں اڑا دی, برائیاں ہی برائیاں ہوں گی, اور مومن جو ان کے یہاں نیکیاں ہی ہوں گی. لیکن امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے نا اس وقت شرک میں مبتلا ہے.
چلیں آپ کی بات پوری ہوگی نا، اب ہم ڈبیٹ کرتے رہیں گے تو بات کہیں بھی ختم نہیں ہوگی. دوسرے دور بھی میرے بھائی پوچھنا چاہتے ہیں نا، اب جو باتیں ہوئی ان پر آپ غور کریں، کل کو انشاءاللہ پھر بہت سے ہیں نا سوال کرنے والے. ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے. جی القاء اور الہام کی بات. القاء کوئی چیز ڈالنا. السلام علیکم. السلام. جی شیخ آپ ہیں؟ جی فرمائیں. کل صدقہ فطر کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا نا. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں سانگڑ سے بات کر رہا ہوں. سانگڑ سے بات کر رہا ہوں. میں اسی لیے کتاب لے آیا تھا، مجھے یاد تھا نا تو میں مسجد سے پھر لیتا آیا کہ بھائی کے ساتھ بات ہوئی تھی حوالہ دینا. یہ ہے میرے ہاتھ میں المجلد الثالث سلسلہ الاحادیث صحیحہ محمد ناصر الدین الالبانی. تو یہ 1177 نمبر پر ہے صحیح حدیث. ادو 1177 77 70 اور 7 1177. ادو سوام من برن اور کم ہم بین سنین. گندم کا سواد تو دو کی طرف تو آدھا آدھا. دوبارہ بولیں. ادو سوام من برن اور کم ہم بین سنین. ادو سوام من برن ایک سواد ہو گندم کا اور کم وہ بھی گندم نہیں ہے، بین سنین. بین سنین ہے دو آدمیوں کی طرف سے ایک سواد. او سام من تمرن او سام من شعیرن ان کل حرن و عبد و صغیرن و کبیر. اور جو کھجور ہے اور جو ہے اس کا پورا پورا سواد ہو. حوالہ کیا ہے اس کا؟ او سام من تمرن نہیں حوالہ اخرج الدارقطنی و احمد. اور لکھا کل تو بھاگا اسناد رجال اسقاط اللہم تخلفوا فی صحبت عبداللہ بن سالبہ لیکن قال فی حاضر روایت غیر عن ابیہ فهو مسند. آگے پھر لکھی ہے اس کا ورد دیا ورواہ فی سنن دارقطنی نے 225 نمبر بسند صحیح عن جابر مرفوعا دون ذکر الحلوہ. آپ یہ کتاب دیکھ لیں نا کہیں لائبریری سے یا جہاں سے بھی. 11 دارقطنی تو ہے وہ سلسلہ نہیں ہے. نہیں سلسلہ منگوا لینا کہیں سے. نہیں سلسلہ بھی منگوا دارقطنی سے بھی 223 اور 224 اور 225 نمبر نکال لیں. 223 حدیث نمبر ہے. ہاں حدیث نمبر دارقطنی جو ہے نا وہ 223 24 اور 225. اور یہ سلسلہ اگر ملے تو میں نے بتا دیا کہ تیسری جلد ہے 1170 نمبر ہے اور صفحہ چاہیں تو 170 171 172 3 صفحوں پر بحث کی ہے. 170 نہیں 1000. وہ تو حدیث کا نمبر ہے نا 1177. یہ تو تیسری جلد یہ صفحہ نمبر بتا رہے ہیں. اب میں نے جو ساتھ بتایا نا صفحہ نمبر 170 171 172. تو اجناس کے علاوہ دوسری چیز دینا اس کے بارے میں تھوڑا تفصیلی بتائیں. اس کے بارے میں سا کا لفظ استعمال ہوا نا جیسے مولانا پڑھ رہے تھے. باقی جتنی جنس ہیں وہ سا ہے. نہیں اجناس کے علاوہ یعنی رقم نقدی دینا یہ وہ پھر اسی کے حساب سے دینی. کوئی دلیل ہے اس میں؟ دلیل ہے وہ بھی اگر چاہتے ہیں اگر آپ پوری طرح تو کل انشاءاللہ. کل یہ رسالہ سامنے باقاعدہ چھپی تھی مصنف ابن ابی شیبہ مل جائے نا. مصنف آپ کے ہاں ہوگی انشاءاللہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ نکال لیں کہ ان لوگوں کا بیان جنہوں نے یہ کہا کہ اس کی بجائے جنس کی قیمت دی جا سکتی. یہ صحابہ اور تابعین سب کے فتوے ابن ابی شیبہ میں فتوے مل جائیں گے سارے. صحابہ کرام نے دیے. ہاں صحابہ کرام اور بعد میں تابعین سب کے فتاوا نا وہاں مل جائیں گے. مصنف ابن ابی شیبہ. علیہ السلام میں کہاں؟ ارے صاحب میں نے نوٹ کر رکھا کہ وہ کون سے سن کا کب تاریخ تھی. وہ کل کال کریں گے. وہ اگر کل کریں تو انشاءاللہ میں وہ کل بھی فراہم کر دوں. کل جا دینا. جی ٹھیک ہے. یہی تو میں کرتا ہوں کہ حوالہ دیں. حوالہ دینا چاہیے بالکل حوالہ ہونا چاہیے. جزاکم اللہ شیخ مہربانی. اللہ خیر سے رکھے. جی الہام اور القاء کی بات. الہام کسی چیز کو نگلوانا. آپ کسی کے منہ میں کوئی چیز ڈالتے نگلوا دیتے ہیں کہ نگل جائے اس کو. عربی میں اصل میں اس کو الہام کیا نگلوا دیا. القاء ڈالنا تو دل میں ڈالنا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب یہ معلوم کرنا تھا کہ عورت امامت کرا سکتی ہے؟ عورتوں کی کرا سکتی ہے. عورتوں کی کرا سکتی ہے. عورتوں کی کرا سکتی. صف کے درمیان ہی کھڑی ہو کر آگے نہیں جانا مرد کی طرح. اچھا صف میں کھڑی پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہو جائے وہاں ہی جماعت کراتی رہے. کر سکتی ہے عورتوں کی. اچھا وہ تراویح بھی پڑھا سکتی ہے؟ تراویح بھی پڑھا سکتی. اچھا اس کا کوئی حوالہ ہے؟ مطلب کوئی حوالے بہت ہیں. بہت حوالے ہیں. اگر المحلہ آپ کو ابن حزم کی مل جائے اس میں حوالے مل جائیں گے. نصب الرایا امام ذیلی کی اس کے ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ کراتی تھیں. حضرت ام سلمہ کراتی تھی.
حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی لونڈی کو کہتے تھے گھر کی عورتوں کو لے کر رمضان شریف میں تراویح پڑھا دو، ان کی جماعت کراتی تھی، تو جائز ہے بھائی، بالکل جائز ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ معلوم کرنا تھا جی۔ ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کو ایک وہی تو آتی ہے کہ وہ آواز سنتے ہیں پردہ غیب سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی ہے۔ ایک ہوتا کہ فرشتہ آتا، وہ کہ بعد میں آتا۔ وعلیکم السلام جی ایسے مبارکہ کا اپنا تشریح کر دیجیے۔ جی فرمائیے، آیت پڑھیے۔ ہاں پڑھ رہا ہوں میں۔ امین صاحب پڑھیں نا۔ ہاں اپنا سورت عشورہ کی آیت ہے، ہاں 5ویں آیت، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ اس تھوڑا سا ترجمہ تشریح کر دیجیے۔ ہاں ترجمہ تشریح تو ہو گیا کہ لوگوں کے جو کرتوت ہیں نا وہ تو ایسے برے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، ان پر گر پڑے، جیسے آپ گرا ہے وہاں آپ نے دیکھا کہ زلزلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے کرتوتوں کا بدلہ ہمیں دیا۔ تو جو مشرکین مکہ سے عرب کے لوگ تھے سارا جہاں نہیں بگڑا ہوا تھا سب، تو اللہ کہتا کرتوت تو تمہارے ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے تو آسمان اتنا غضبناک ہے، سارا زمین و آسمان ناراض ہے کہ وہ پھٹ جائے اور تم پر گر جائے۔ مگر اللہ کے فرشتے جو نا وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح حمد کر رہے ہیں کہ تو پاک ہے، بے عیب ہے۔ یہ بھی اس لیے حوالہ دیا کہ مشرکین کا خیال تھا کہ فرشتے خدا کے شریک ہیں، بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا بیٹے کیا شریک ہیں، وہ تو بیچارے ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، عاجز بندے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کر کے وہ اپنے آپ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ تم خدا پر آئے بیٹھے ہو، ان سے جا کر پوچھو ان کی کیا حالت ہے، کانپ رہے ہیں، لرزنا، تسبیح حمد کر رہے ہیں، اور وہ زمین والوں کے لیے معافی مانگے کہ اللہ کام ان کے برے ہیں، صلاحیت ہیں کہ زمین میں دسا دیے جائیں، زلزلے آئے، بجلیاں گرے، مگر معاف فرما، رحم کر۔ تو اللہ پھر آخر میں کہتا ہے کہ وہ غفور رحیم ہے، بخشنہار اور مہربان ہے۔ اس لیے جو مہلت ملی ہے نا، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ہے نہیں، دیکھ رہا ہے اور وہ عادل بھی ہے، موقع آیا تو تمہیں تباہ کر دے گا، مگر جو مہلت دے رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے۔ اب چار رہا ہے کہ سزا دیر سے دوں، یہ کم وقت بعد میں نہ ہی کہیں کہ اللہ نے حوصلہ ہی نہیں کیا، ہمیں تھوڑی سی مہلت دیتا توبہ کر لیتے۔ اگر میں توبہ کے لیے مہلت دیتا ہوں تو تم الٹا یہ مطلب نکال لیتے کہ اگر کوئی اللہ ہوتا تو ہمیں پکڑتا نا، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ بات کہی کہ کرتوت تو تمہارے ایسے ہیں کہ قریب ہیں کہ آسمان پھٹ جائے، مگر اللہ کے فرشتے ہر وقت تسبیح حمد کر رہے ہیں، تمہارے لیے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ اپنی بخشش اور رحمت کی وجہ سے تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، مگر مغالطے میں نہ پڑنا، جب پکڑ ہوئی نا ہاں تو سخت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب بہت شکریہ۔ بات یہ بس یہ اس بارے میں ایک شعر بھی پڑھ دوں نا، میں پروگرام میں چاہتا ہوں سب چیزیں آ جائے تاکہ یہ پروگرام بہت عمدہ ہو جائے۔ بڑا شاندار تو شعر جو ہے نا امین صاحب آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں، نہ جا اس کے تحمل پر بے ڈب ہے گرفت اس کی۔ یہ نہ دھوکہ کھانا کہ اگر وہ حوصلہ کیے بیٹھا ابھی نہیں پکڑا تو اس سے مغالطہ نہ کھانا، جب اس نے پکڑنا ہے نا ایسے انداز سے پکڑنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کیسے یہ ہو۔ نہ جاؤ اس کے تحمل، نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، جب اس نے پکڑنا نا اندازہ بھی نہیں تم نہیں کر سکتے کدھر سے پکڑنا۔ کوئی جانتا تھا کہ زمین ہلا دینی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، ڈر جا کہ وہ دیر سے پکڑتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو بہت ایسی سزا دیتا ہے، پھر ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ یہی احساس میں بیان ہوا کہ آسمان زمین تو تیار ہے کہ اللہ حکم دے رہے چیر کے رکھ دیں، پھاڑ دیں ان کو، مگر میں اپنی رحمت سے مولانا صاحب اپنا رشتے ملتے کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو مہلت دے۔ عید کس وقت ہوگی نماز عید؟ عید انشاءاللہ 8:30 ہوگی، آ جائیں امین صاحب ہمارے ساتھ عید پڑھیں الفتح گراؤنڈ میں، الفتح میں 8:30 انشاءاللہ۔ اس لیے وقت 2 گھنٹے رکھا ہے کہ تو ساتھی مل جائیں۔ جی جی مولانا القاء اور الہام کے بارے میں ہم بات کرتے تو آواز سنتے تھے غیب سے یا فرشتہ آ جاتا تھا، اور تیسری صورت تھی دل میں ڈال دیتا تھا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا اسحاق صاحب جی جی فرمائیں۔ سر عورت کی ملکیت، عورت کے استعمال سے جڑا زیور ہے جی وہ زکات کی ذمہ دار ہوگا یا مرد کی طرف زکات ادا ہوئے گی؟ کہیں بھائی مال ایک تو ہے نا اس کا ہی جو اس کو مہر میں ملا یا اس کے والدین نے دیا، اس کی مالک تو وہی، اس کی زکات اسی میں دینی ہے۔
ایک ہے کہ آپ نے پہننے کے لیے دیا، مالک نہیں، وہ پہننے کے لیے دے رکھا، آپ بھی جدائی ہو جائے تو آپ نے لینا، اس کی زکات آپ دیں گے۔ مالک کا آپ ہے، اس کو صرف پہننے کے لیے دیا، دو چیزوں کو الگ رکھے نا، وہ تو واقعی اس کی ملکیت ہے کہ جو چاہے کرے، مہر میں دے دیا یا والدین، وہ اس کی مالک وہ ہے، اس پر اچھا جی، وہ مطلب اس کا کوئی ذریعہ کمائی تو کوئی نہیں ہے؟ ذرا نہیں ذریعہ کمائی تو آپ مدد کریں، اس کی زکات دے دیں، پھر آپ نیکی کریں نا، خامد ہے کوئی بات نہیں، وہ آپ کی ساتھی ہے، آپ بھی اس کی طرف دے دیں گے تو کوئی یہ بات نہیں، یہ ایک احسان ہوگا، نیکی ہوگی۔ اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ زیور بیچ کے دے گی؟ ہاں زیور بیچ کرتی، بالکل۔ ایک ہمشیرہ ہے، ان کی گزران مشکل ہے جی، لیکن ان کے پاس زیور ہے زکات دینے والا، اگر 7.5 تولے یا اس سے زیادہ تو میری ہمشیرہ جو ہے زکات دے، اور اگر گزران تنگ ہے تو آپ اپنے پاس سے اس کو زکات دیں، وہ زیور کی دے، آپ اپنے پاس سے اس کو زکات اور دے دیں، گزران کا آپ حل کریں زکات دے کر، مگر جو اس کے پاس ہے نا نصاب، اس کی وہ زکات دے، پریشان نہیں ہونا کہ وہ خود زکات دے رہی، نہیں، وہ دے رہی ہے بیچاری اپنی ملکیت کی، مگر اس کے باوجود وہ تنگ ہے، وہ آپ کی مدد کی محتاج ہے، زکات آپ دے دیں اس کو۔ اچھا جی، ہاں بالکل جائز ہے۔ نہیں ان کا اپنا مکان بھی ہے، ان کے پاس نصاب بھی ہے؟ نہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا، بچے ہیں، چھوٹے بچیاں ہیں، مکان وغیرہ جو ہے نا اس کو نہیں شمار کیا جاتا، یہ تو ضرور کیا، کوئی نقدی وغیرہ اگر کیش ہے ان کے پاس کافی سارا، پھر ٹھیک ہے، پھر وہ کیوں لیں گی اس کا؟ جی جی، اگر گزران تنگ ہے نا، جیسے آپ نے بتا رہے ہیں کہ مکان ہے اور بچے چھوٹے ہیں، مکان بیچ دے نہ تاکہ بچے خیمے میں رہنے لگ جائیں، توبہ مکان سنبھال کر دیں گے نا، اس کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ مکان برقرار رہے، بہن کو آپ زکات دیں، جو اس کے پاس زیور ہے اس کی زکات وہ دے، اور آپ اس کی مدد زکات سے کریں۔ اچھا جی، مطلب ہمارے پیسوں سے وہ زیور کی زکات دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ اگر میری طرف سے زکات دے دیں خوشی سے تو آپ کی مہربانی ہوگی، یہ کہ ہے احسان، ہر دون پر ہی ہے۔ اچھا جی، چلو ٹھیک ہے جی، تو 3 طریقے قرآن مجید نے بتائے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ کلام کیسے کرتا تھا، یا بات سنتے تھے، نظر کچھ نہیں آتا تھا، یا فرشتہ آ جاتا تھا انسانی شکل میں آئے، یا فرشتہ ہی سامنے آ جائے، یا پھر دل میں بات ڈالتی جاتی، 3 باتیں نفس۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی میں سمندری سے عطاءاللہ بول رہا ہوں، مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ کریں نا بھائی عطا اللہ صاحب۔ صبح کی نماز کی سنتوں کا پوچھنا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جی، تو سنتیں ادا کرنی چاہیے یا پھر نماز کے ساتھ نہیں عطا اللہ بیٹا، جو بھی آئے نا، جب اقامت ہو جائے نا تو جو پڑھ رہا اس کو بھی چھوڑ دینی چاہیے سنتیں، اور جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، جو آئے ہی نئے وہ تو ضرور ہی شامل ہو، کوئی سنتیں نہ پڑھے، نماز جب پڑھی جائے گی اس کے بعد اٹھ کر سنتیں پڑھ لیں، جیسے دوسری نمازوں کی پہلے رہی ایک بعد میں پڑھ لیتا نا، یہ سنتیں پڑھ لے، یہ وہ نفل نہیں ہے جن کی بات لوگ کرتے ہیں کہ نفل نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نفل نہیں، یہ اسی نماز کا ایک حصہ جو پہلے نہیں پڑھ سکا پڑھے، بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کرنا چاہیے، سب جماعت کے ساتھ ملیں، بعد میں تسلی سے اٹھ کر پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور جماعت ہو جائے تو اس کے بعد پڑھ لینی چاہیے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج نکلنے پر پڑھنی چاہیے؟ نہیں، اسی وقت پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی درس شروع ہو گیا یا کسی کام کے لیے وہ آدمی اٹھ گیا، نہیں پڑھی جا سکی، سورج نکل آیا، تو پھر وہ دوسری حدیث ہے کہ اس نماز کی سنتیں جو ان کی بہت تاکید ہے، اس لیے کئی عالم تو وطر کی طرح واجب کہتے ہیں نا، اس لیے کہا گیا کہ جو سورج نکلنے تک بھی نہیں پڑھ سکا، بات یہ تھی، یہ نہیں تھا کہ پڑھو ہی نہیں، پڑھ لو، اگر نہیں کسی وجہ سے سورج نکلنے تک پڑھ سکے تو ان کی معافی نہیں، یہ 2 رکعتیں بعد میں بھی پڑھنی، مسئلہ تو یہ تھا، انہوں نے الٹا بنا دیا کہ پڑھنی ہی نہیں سورج نکلنے سے پہلے، اور پڑھ لو پھر تو کام ختم ہو گیا، اگر کوئی درس سننے میں لگ گیا یا کسی کام کے لیے اٹھ گیا، ہو سکتا کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ وہ سنتیں نہیں پڑھ سکا، سورج نکلا، اس کو کہا کہ جو سورج نکلنے تک بھی نہیں پڑھ سکا وہ یہ نہ کہے کہ اب نماز کا وقت نہیں رہا، چھوٹی ہوگی، یہ سنتیں بہت اہم ہے، پڑھ لے، اس لیے بیٹا اسی وقت پڑھ لے تو سب معاملہ ٹھیک ہو گیا، اگر نہیں پڑھ سکا تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھنی پڑیں گی، یہ چھوٹیں گی نہیں۔ چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کا، اور ہیلو باقی کل کر لیجئے نا، تراویح کے بارے میں پوچھنا تھا کہ باجماعت پڑھنی چاہیے؟ یہ عطا اللہ کل، کیونکہ سوال کرنے والے بہت ہے نا، تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دینا، اب تو تراویح ختم ہونے والی ہے، کل انشاءاللہ آپ پوچھ رہے ہیں تو پوچھنا انشاءاللہ۔ تو تیسرا طریقہ تھا دل میں ڈالنا، حضور نے اس کو نفس پر روح کا، روح نہیں، روح ریوائن کہ دل میں اللہ ڈال دیتا، تو اس کو الہام القا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔
سلام مفتی صاحب جی جی عبدالحمید بات کر رہا ہوں سکر سے. جی جی پوچھیں. ہمارے محلے کے اندر یعنی عورتیں جماعت کراتی ہیں جس کے اندر عورت جو ہے نا سب سے ایک سائڈ میں کھڑی ہوتی ہے. کیا جماعت اس طرح ہو سکتی ہے یا درمیان میں پڑھانا ضروری ہے؟ درمیان میں کھڑا ہونا چاہیے. جو عورت امامت کر رہی ہے نا اس کو پہلی صف کے درمیان میں سینٹر میں کھڑا ہونا چاہیے نا. یہ کونے میں جو کھڑی ہوتی ہے تو کوئی ترتیب نہیں. اچھا درمیان میں کھڑی ہو. درمیان میں کھڑی ہونے کی حدیث ہے کوئی؟ ہاں درمیان میں کھڑی ہو. حدیث پوچھ رہے جہاں جہاں یہ روایت آئی ہے نا کہ صحابیات یہ کرتی تھی امہات المومنین دوسرے سب صف کے درمیان کھڑی ہوتی. یہ المحلہ اگر مل جائے نا تو اس کی چوتھی جلد میں پڑھنا چاہیے جہاں عورتوں کی امامت کا بیان ہے. سب مل جائیں گے حوالے. اچھا اور آگے کھڑی ہو سکتی ہے وہ؟ نہیں آگے نہیں کھڑی ہونا. آگے نہیں کھڑی سکتی؟ نہیں مرد کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوتے. میں مفتی افضل صاحب سے معلوم کیا تھا. جن سے مفتی افضل صاحب. افضل صاحب جی جی یہ کہاں ہے مفتی صاحب؟ کراچی ہوتے ہیں. انہوں نے بولا کہ نا آگے بھی کھڑی ہو سکتی ہے اکیلے کیونکہ سب عورتیں ہیں تو آگے بھی کھڑی ہو سکتی ہے درمیان میں بھی کھڑی ہو سکتی ہے. نہیں اس کی کوئی نظیر پیش کرنی چاہیے نا. جن ان کا سے دلیل اگر کوئی ملے تو ہمیں بھی بتائیں. ہمیں بتائیں اگر ہوگی تو ہم بھی تسلیم کریں گے. ذکر تو یہی ہے اور سارے امت کے علماء یہی کہتے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ آگے کھڑی ہو. اب اگر مفتی صاحب کو کوئی حوالہ ملا تو ضرور ان سے دریافت کر کے ہمیں بھی اطلاع دیں. علم میں اضافہ ہوگا. بڑی خوشی کی بات ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو انبیاء علیہ السلام کے لیے تو دل میں بھی بات کا آنا اس طرح یقینی ہے بلکہ خواب میں بھی کوئی بات دیکھنا ان کا اسی طرح سچا ہے جیسے فرشتے کا آ کر کہنا یا اللہ کا کلام سننا. ان کے خواب میں یا دل میں ڈالی ہوئی بات میں کوئی فرق نہیں. تو اللہ کا علم دیا ہوتا ہے. مگر بعد میں امت کے لوگ جو ہے نا جو پوچھا سوال کے بعد میں ہو سکتا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوئے ملہمون مفہمون محدثون. الہام ہوتا تھا انہیں اللہ بات سمجھاتا تھا ان کے دل میں ڈالی جاتی تھی. نبی نہیں ہوتے تھے. تو فرمایا میری امت میں بھی اگر ہوئے تو عمر بھی ان میں سے ایک ہے. تو ملہم جو ہے نا الہام والے ہو سکتے ہیں. فرق یہ ہے کہ نبی کی طرح ان کا الہام یقینی نہیں. ان کو جو حفاظت حاصل ہے نا کہ شیطان نہیں دخل دے سکتا وہ یہاں ہے. کوئی پتہ نہیں شیطان دل میں ڈال رہا ہے یہ ولی سمجھے اللہ کی طرف سے وہ شیطانی یہاں یہ خطرہ ہے. اس لیے نہ کسی ولی کو یا نیک آدمی کو حق ہے کہ وہ کہے مجھے الہام ہوا اس لیے میں کر رہا ہوں. نہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکتے تھے کہ خواب میں دیکھا چھری پھیر رہا ہوں بیٹے کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے. اب کئی ناراض کرتے مجھے خواب آیا بچے ذبح تو ابراہیم شیطان نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا بیوقوف ایک حرام کام تو نے کر دی. تو ایک تو یہ بات یاد رہے کہ الہام ہے مگر وہ اس طرح کا یقینی نہیں جس طرح دیا کا. دوسرا یہ حجت نہیں کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے الہام ہوا. یہ میرے لیے کوئی دلیل میں کہوں ہوا یعنی اپنے پاس رکھو قرآن اور سنت ہو جائے. اس لیے نہ جسے الہام ہوا وہ عمل کر سکتا ہے نہ دوسروں کو کہہ سکتا جب تک قرآن و سنت سے اسے دیکھنا لے کہ یہ اس کے مطابق ہے یا خلاف. اگر قرآن و حدیث کے خلاف کسی کو الہام ہو جائے کہ شراب حرارہ کرے گی کوئی الہام نہیں. شیطان نے مذاق کیا جی. الہام ویسے ہو سکتا الہام اور القاء ایک ہی بات. کوئی فرق نہیں. ڈال دینا دل میں بس. یعنی معنی لفظ ہیں دونوں. دو لفظ ہے معنی ایک معنی ایک ہی ہے. تو بھائی نے ایک آیت مبارکہ کی تشریح پوچھی ہے والسماء ذات البروج. جی یہاں اللہ پاک نے قسم کیوں کھائی؟ یعنی انہوں نے لکھ کے بھجوایا ہے کہ اور یہ برج کی کون سی قسم ہے؟ ایک برج جو ہے بالکل ٹھیک. ایک برج تو جو نجوم والوں نے بنا رکھے ہیں کہ 12 برج ہیں ان میں سورج جاتا اور یہ ہوتا وہ ہوتا. یہ بات نہیں. قرآن مجید نے جن برجوں کی بات کی نہ وہاں علم نجوم تھا نہ یہ چیزیں تھی کوئی بات نہیں. برج کہتے ہیں قلعے. قلعہ آپ نے سنا یہ قلعے ہوتے ہیں اور جہاں فوج رکھی جاتی ہے دشمنوں کے مقابلہ قریب. تو ترجمہ یہ ہے اس کا والسماء ذات البروج کہ ایسے آسمان کی قسم جس میں کرے بنے ہوئے جیسے جیل کے کارنر پہ بنی ہوتی ہے اوپر فوجی پہرا دے رہے. تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا نا کہ لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے وہ حضور کو یہ الہام کر رہا ہے. اللہ نے کہا ان کی تو مجال ہی وہ اوپر جا ہی نہیں سکتے. جگہ جگہ گاردیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس توپیں ہیں بندوقیں ہیں اڑا دیتے ہیں ظالموں کو. اگر سننے کی کوشش کریں کیا بکواس تم کرتے رہتے ہو. شیاطین سے پوچھ لو کہ وہ جا بھی سکتے. تو وہ قلعے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جہاں فرشتوں کی فوجیں ہیں جس کی وجہ سے شیطان نہیں عالم بالا میں جا سکتے نہ ان کی مجال ہے ان کا کہا. اور ستارے بھی مانا ہے بڑے بڑے ستاروں کو برج کہتے ہیں کیونکہ بے رے جیم جہاں آئے گا نا تبرج جیسے اس کا معنی ظاہر ہونا.
تو ستارے بھی بڑے بڑے چونکہ نمایاں دکھائی دیتے ان کو بھی، تو دونوں طرز میں ٹھیک ہے کہ بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی قسم یا قلعوں والے آسمان کی قسم. جی مولانا ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دے کے بھائی نے ہماری ایک کمزوری جو اخلاقی طور پر بہت ہی بری ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اور خراب چیز دینے کا قصد بھی نہ کرو اللہ کی راہ میں، اگر تم کوئی ایسی چیز دو گے مگر ہاں آنکھ بند کر لے کے جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. تو بھائی نے آگے لکھا ہے تو کیا ہم زلزلہ زدگان کو مال جو ہے اپنے گھروں سے جو دے رہے ہیں تو وہ تو نرا کوڑا کرکٹ ہے اور پھٹے پرانے کپڑے اور بوریاں اور اس طرح کی چیزیں نکال کر دے رہے ہیں، تو کیا یہ شریک کچھ لوگ بعض لوگوں نے تو الحمدللہ اس سلسلے کے اندر وہ کردار ادا کیا کہ انہوں نے اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو گئی، بالکل، لیکن بعض لوگوں نے یہی کردار ادا کیا کہ اپنے پھٹے پرانے ایسا کباڑ کا جو مال تھا وہ انہوں نے زلزلہ زدگان کے لیے نکال کے دے دیا. بہت برا کیا کہ اللہ کے نام پر دینے کا وقت آیا تو ایسی نکمی چیزیں. اسی کو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ولا تیمموا الخبیث من الطیب، گندی مال جو چیز ہے خراب اس کا تو سوچو بھی، دینا تو گزارا اللہ نے کہا ارادہ بھی نہ کرنا. یہاں تو ارادہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کہ اگر تمہیں دی جائے تو آنکھ بند کر کے شاید تم لے لو، ورنہ دیکھتے ہو تم کبھی نہیں ہاتھ لگاؤ گا. لے جا، میری بےزتی کر رہا ہے تو فرمایا ایسی چیز جس کو تم لینا نہیں چاہتے وہ اللہ کو دیتے ہو. بہت جرم ہے، اور یہی مصیبت ہے کہ ہم نے اس نیکی کو چھوڑ دیا. اسی لیے ہمارے انفاق اور صدقات اور خیرات بے برکت ہیں کہ اللہ کے نام پر اچھی چیز نہیں دیتے. اللہ کو غریب ہے کہ لے لے، وہ آگے اسی لیے فرمایا کہ وہ تو غریب حمید ہے، غنی ہے، اس کے خزانے بھرے، تمہارا امتحان کر رہا، تم نے نہ رہ کو اسی کے دیے مال میں سے نکمی چیز اس کو دی. اور بہت اچھی بات نیک لوگوں نے کہی ہے کہ ہمارا داماد آ جائے تو ہمارے گھر میں کیسے کھانے پکے، اور جب مسکین کا موقع آتا ہے تو جو دال باسی ہو جاتی ہے اور جو روٹی سری ہوتی ہے ہم اس کو دے دیں. وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ داماد آپ کا ہے. وہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مسکین رسول اللہ، اور بیوقوف تجھے نظر نہیں آیا کہ مسکین کے پردے میں کون آیا؟ اللہ نے بھیجا اس کو. منعت المسکین فقدات اللہ، تو مسکین کو دے رہا، مسکین نہیں لے رہا. یہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں پیسے جا رہے ہیں، سوچ کہ کیسے پیسے دے رہا. ومن منع المسکین فقد منع اللہ، اور جو مسکین کو خالی لوٹا دیتا اس نے اللہ تعالیٰ کو لوٹا دیا. دروازے پڑے ہوئے اللہ کو خالی موڑ دیا کہ میں نہیں دوں. تو اللہ کہتا مال میرا، اور وہاں حلیم بھی کہا کہ صرف میری برداشت ہے کہ میں نے تجھے غرق نہیں کر دیا، ورنہ زمین میں اندر تھا دیتا کہ برداشت میرے مال میں سے مجھے یہ دے رہا. اتنی وعید ہے اس آیت میں کہ صرف میں اپنی درگزر سے کام لیتا ہوں، تجھے مہلت دیتا ہوں، ورنہ حرکت تیری ایسی تھی کہ زمین میں تجھے غرق کر دیا. تو ڈرنا تھے، اس کی بجائے نہ دینا بہتر ہے. ایسی چیز دینا جو نہیں ہے کسی شان کے لائق. حضرت عروہ نے اسی لیے قربانی کے بارے میں کہا، امام مالک نے موطا میں لکھا کہ جیسے کوئی آدمی کسی کریم کو تحفہ دیتا نا، بڑے معزز آدمی کو، تو اس کی شان کے لائق تحفہ دیتا. اللہ اکرم الکرما، اللہ سے بڑی شان بھی کسی کے. اس کو دینے کا وقت ہے، جانور نکما، گوشت ہی نہیں اس میں، وہ دے رہا، نہ دے اسے. نہیں مولانا، جانور تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن رہ گھر پہ ہی جاتا ہے. وہ تو خیر اور ہی لوگ ہیں نا جو اپنے دکھاوے کے لیے بڑا دے دیتے ہیں، مگر جو دیتے ہیں نا، خاص کر حج پر جانے والے لوگوں کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھا کہ خریداری اتنی کر لیتے ہیں قربانی کے لیے، پیسے نہیں بچتے، وہ پھر چھوٹا سا لیلا دے دیتے ہیں. قربانی نکمے جانور کی اور خریداری اتنی کہ جہاز پر سوار کریں گے میری محنت کی اس کی یاد، تھوڑا مال تو لے، تھوڑا. اللہ سے ڈرو، خریدو فروخت اتنی، اور قربانی کا وقت آیا تو حالانکہ حج جو ہوا سچ، حج تو سارے سے بہتر. حضور سے پوچھا گیا، فرمایا زور زور سے لبیک کہنا اور زیادہ خون بہانا، کرو 100 200 قربانی. حضور نے 100 کی تھی، وہاں ان کو موت پڑتی ہے. یہاں پوچھتے ہیں، یہاں تو ساری عمر حضور نے 2 سے بڑھ کر کوئی جانور نہیں کیا. یہاں یہ زیادہ کرتے ہیں جو بڑے بڑے ملوں کے مالک، ساری عمر مدینے میں 2 سے زیادہ بکرے نہیں کی، وہاں مینا میں کیا. وہ حدیث کی اللہ کے دربار میں چڑھاوا 100 اونٹ. وہاں حکم ہے، جب حضور سے پوچھا سب سے افضل حج کون سا، فرمایا 2 کام، لبیک چیخ چیخ کر کہو، زور زور سے رو کہ اللہ آ رہے تیرے دروازے پر غلام، اور دوسرا جانور جو ہے ان کا خون بہا، جتنے زیادہ کرو. ان دونوں کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. لبیک نہیں سنا میں. جب گیا ہوں شاید کوئی آدمی اونچی آواز سے کہے، سب مرے پڑے ہوتے، پتہ نہیں جل میں بھی کہتے ہیں، کسی کی زبان سے نہیں سنتے. حالانکہ جبریل امین اترے اور رسول اللہ کو کہا
کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کو حکم دے کہ آواز اونچی کریں اور فجر روحا تک نہیں پہنچے تو گھرے بیٹھ گئے. اچھے بڑے پڑھے لکھے عالم نہیں کرتے, شرم کرتے ہیں کہ لبیک جیسے کوئی جرم ہے. وہ تو پکارنا تھی. اللہ نے جب پردے ہٹا دیے, حالانکہ صدیوں پہلے کا واقعہ تھا, مگر اللہ کے پاس تو سب علم ہے. ریل چلا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی پر پہنچے, پوچھا یہ کون سی وادی؟ لوگوں نے کہا فلاں. فرمایا بالکل میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت گزرے یونس علیہ السلام جا رہا ہے, اس رنگ کی اونٹنی پر سوار ہے, اس طرح کا انہوں نے احرام پہنا ہوا, لبیک کہتے اس وادی سے گزرے. وہ منظر ہزاروں سال پہلا دکھائے. پھر ایک جگہ کہ تو موسیٰ علیہ السلام دکھائے گئے, آپ نے حلیہ بھی بیان کیا اور ساتھ یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں رکھی ہوئی ہیں. وَلَهُ جُوَارٌ لِلَّهِ وَلَهُ جُوَارٌ لِلَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ, چیخ چیخ کر لبیک کہتا ہوا اس وادی سے جا رہا, زور زور سے ہوتا ہوا لبیک کہتا گزر رہا. میں دیکھ رہا ہوں ایسا لگا کہتے ہی لبیک. السلام علیکم. اور حج کو چلے جاتے ہیں. نوید بول رہا ہوں جی سمن آباد سے. جی بھائی فرمائیے. مسئلہ پوچھنا تھا کہ بینک کی ملازمت کے متعلقہ سنا ہے کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, جائز نہیں ہے. آپ کی کیا اس کے متعلق رائے ہے؟ علماء سے ایک تو بھائی پوچھیں جو جائز ملازمت ہے نا وہ ہمیں ڈھونڈ دیں, وہ کر لیں. جی جو حلال ملازمت ہے نا وہ علماء مہربانی کر کے بتا دیں تاکہ لوگوں کو کہیں کہ بینک چھوڑ دو, یہ حلال ہے چلے جاؤ. علماء کون سی حلال بتائیں گے؟ اگر علماء دین کو جانتے ہیں تو میری خطابت سے لے کر ساری حرام زندگیاں ہماری جو علاج ہے اس کا کہ یہ امت جاگے اور اسلام کا قانون ملک میں چلائے, جب تک وہ نہیں آتا ہماری امامتیں ناجائز ہیں, لوگوں کی تجارتیں حرام ہیں. کہاں ہے حرام حلال؟ صرف ایک بینک ہی ذہن میں رہ گیا ان کی. صرف جنہوں نے دین کا بیڑا کر کیا نا وہ کہتے ہیں کہ بس بینک چھوڑ دو, باقی سارے مطمئن جگہ جگہ. حالوں کہ جب تک میں اللہ کو حاضر کر کے جب تک دین نہ آئے میں آپ سب میں ہماری نمازیں آگ میں جائیں گی, روزے جائیں گے کہ میرا قانون الماریوں میں پڑا تھا, بندوں کے قانون چل رہا تھا, تم آرام سے تسبیحیں پڑھتے رہے نمازیں پر. تو اللہ کے بندے کچھ نہ کرو, بینک بھی چلنے دو, ملازمتیں نہیں کرو, جو ہو رہا ہونے دو. رسول اللہ نے کو روکا تھا, حج جس وقت کیا اس وقت سود روکا. اس کی فکر نہ کرو, یہ آخری سٹیج ہے. پہلے کرنے کا کام ہے کہ اسلام کے لیے اٹھ کھڑے سارے لوگ متحد ہو, آگ لگ جائے مسلمانوں کو کہ جب تک قرآن اور سنت نہیں آتے ہم امن صحیح لگے. اس کی بات نہیں کرتے. کوئی بیچارہ بینک کا پوچھا, بینک چھوڑ کر جائے گا کہاں؟ مولویوں کے پاس کوئی ملازمت ہے کہ یہ ان کے چہرے پر چھوڑ دے, پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے توکل پر تو چاہے اللہ کا توکل معلوم ہوتا تو نہ کوئی زکات دیتا, نہ کوئی کسی بھائی کا ہاتھ پکڑتا, دھکے کھائے گا اور کل کو کہے گا یار مولویوں کی جان کو روتا ہوں, میں نے کیا کر دیا, بچے بھوکے مت. اللہ کے لیے سب کام کرتے رہے, بس اللہ سے معافی مانگے. اور جو نجات کا راستہ ہے نا, بینک والا بھی مسجد والا بھی, وہ ہوش کر کے منظم ہو جائے اور اسلام کو لے آنے کے لیے کوئی محنت کرے, پھر سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے. عارضی دور میں ہمارے جوئے سود سب بخشے جائیں گے. کوشش کرو کہ اسلام آئے. پیسے مولانا صاحب اگر کسی کے پاس غلطی سے کچھ سود کے پیسے آ جائیں تو ان کا پھر وہ کیا کدھر استعمال کر سکتے؟ وہ مسکینوں کو دے, نہ مسجد میں لگائے نہ کسی ادارے کو دے. جو بھوکے ہیں نا بالکل جی انہیں کا یہ خون نچوڑا ہوا لوگوں نے ان کو لوٹا دے, مسکینوں کو دے دے, یہی نجات کا راستہ, شاید اللہ معافی دے. بڑی مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی قرآن کیا بات ہو رہی؟ جی بات مال خرچ کرنے کے حوالے سے. مال خرچ کرنے اللہ کے لیے عمدہ شاید نہیں. قرآن پاک نے میں جب طاہر میاں کہہ دیا, ایک سپارہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما. اس وقت اگر تم کہو نا کہ ہم نیک ہیں تو نیکی کا نہیں سرٹیفکیٹ ملے گا. نیکی کا مقام اس وقت حاصل ہوگا جب تم وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے جو تمہیں پیاری لگتی ہیں, جو اچھی لگتی نا وہ دو, پھر اللہ مانے گا کہ تم نیک. اور اگر سر سے بوجھ اتارتے ہو, جیسی تیسی چیز دے دیتے ہو, پھر کیا نیک ہو جائیں جنت ملے؟ کوئی نہیں. ایسوں کے لیے میرے پاس کوئی جنت نہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لونڈی تھی, بہت خوبصورت, نے اس سے بڑی محبت تھی. یہ آج جب سنی تو انہوں نے کہا اللہ کہتا پیاری شاہ دے دو, اس لونڈی سے زیادہ مجھے کوئی عورت پیاری نہیں, میری حلال بیوی ہے, یہ بھی دی تھی اللہ کے. بعد میں وہ کسی کے پاس بکتی ہوئی پھر آپ نے دیکھی تو کہا اگر اللہ کے رسول نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ جو چیز تم صدقہ کر دو وہ بکتی ہوئی بھی دیکھو تو تم نہیں اس کو خرید سکتے, وہ واپس نہ اٹھاؤ اس کو, ورنہ میں اس کو ضرور. یعنی محبت اتنی تھی.
قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ سورہ حجرات کرے تو صحیح، یہ کرنا ہی نہیں کسی مسلمان. سورہ حجرات کے حوالے سے جی آیت مبارکہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو سوال بھائی کا یہ ہے کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کی آواز یعنی حدیث سنت ہمارے لیے واجب الاحترام؟ اصل مفہوم آیت کا یہی ہے. وہ بھی ٹھیک ہے کہ ادب مقرر ہو گیا کہ آپ سے اونچی کوئی نہ بولے، مگر بات یہی تھی آواز اونچی ایک تھا نا، کوئی اونچا بولتا وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں اچھا آپ کے سامنے اگر، مگر اصل معنی یہ ہے کہ ایک آدمی آتا اس کو مسئلہ بتایا جاتا ہے، وہ روک ڈالنے کی نا اپنی بات زور زور سے کہتا ہے کہ عالم کو دباؤ. اس کو کہا یہ گستاخی ہے، سیکھنے آئے ہو یا سکھانے آئے؟ رسول اللہ سے بھی کئی نامراد ایسے ہی پوچھتے تھے، آپ نے جب صحیح مسئلہ بتانا ایسے زور زور سے بولنا کہ نہیں حضور اس مسئلے کو چھوڑ کر جو ہم کہہ رہے، اللہ نے کہا رسول کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو، جو وہ بات کہہ رہے اس کو مانو، روک ڈالنے کی کوشش نہ کرو. رائے ہو سکتا ہے، ہاں رائے، کہ اپنی رائے پیش کر کے اس پر اتنا زور دینا کہ رسول اللہ اپنی بات چھوڑ دیں ہماری مانے، فرمایا نہ کرو. اور نہ آپ سے اس طرح اونچی آواز سے بات کرو جیسے لوگوں سے آپس میں کرتے ہو، ورنہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، نیکیاں اڑ جائیں گی، برباد. تو ظاہری اونچی آواز سے بے روکا گیا. اور آپ بھی واقعی ٹھیک ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی مسجد میں جائے تو وہاں تو آپ ہیں، وہاں بھی اونچی آواز نہیں ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسجد نبی میں لوگ بیٹھے ہوئے دو آدمی اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے. انہوں نے ایک ساتھی کو بلایا، غالباً صاحب ابن یزید سے کہا جا کر ان کو بلا کے لاؤ. آئے تو پوچھا تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا طائف کے. تو فرمایا اگر مدینہ کے ہوتے چمڑی دے دیتے، تم جاہل لوگوں کو باہر کس لیے چھٹی دیتا، تمہیں شرم نہیں آتی کہاں بیٹھے رسول اللہ کے پاس بیٹھے اور اونچی آواز سے باتیں کرے؟ تو وہاں تو بندے کو اسی طرح سہنے رہنا چاہیے، کوئی اونچی آواز سے درود شریف نہ پڑھے نہ اور کرے. خود مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے جو رسالہ اپنے والد کی فرمائش پر لکھا حج پر، اس نے کہا نہ جالی کو ہاتھ لگائے نہ آگے جائے. جی سن لیں کیا کہوں، بات پڑی جی. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت صاحب ایک مسئلہ ہے. جی پوچھا کرے نا. اچھا تو میاں اور بیوی کے تعلق یہاں تک اپنی برداشت ہو، یعنی کہ رمضان المبارک میں کہاں تک آدمی ایک دوسرے سے مل بیٹھ سکتا ہے؟ یہ بات کئی مرتبہ آئی ہے جی. خطرے کے پوائنٹ کو چھونا نہیں چاہیے. جب لکھا ہوا کہ ڈینجر تو آپ ہاتھ نہ لگائیں. باقی مسئلے کی حد تک صاف ہے بات کہ جب تک وہ آخری حد نہیں چھوئے گا، جمع نہیں کرے گا، سب کچھ کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں. مگر اگر ایسی چھیڑ چھاڑ میں پانی باہر بھی نکل گیا پھر بھی روزہ گیا، اور اگر مباشرت کر لی تو پھر تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے لگاتار، یا 60 مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جب کوئی پوچھتا وہ کہتے یار جائز کو چھوڑ، کیوں تو ایسا کام کرتا ہے جس کا اثر اچھا نہیں ہوگا؟ 2-3 بچوں کا تو میں نے ان دنوں میں سنا کہ بس روزے تباہ کر دیے، اچھا ٹوٹ گئے روزے ان کے، نہیں بچ سکے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آدمی صبر کرے. یہ بھی قول میں نے پڑھا مال مولا میں، کسی نے پوچھا مثلا انہوں نے کہا یار رات آنے میں تو کوئی دیر ہے، کتنے گھنٹے رہے کو حیا کر، رات ساری پڑی ہے، جو جی چاہے کرنا. اتنا بے صبر ہوا، اگر روزہ توڑ بیٹھا تو پھر کیا بنے گا؟ تو بہتر یہی ہے بچے کہ آدمی کنارے پر رہے. ویسے مسئلہ ٹھیک، اگر کسی نے کر لیا اس کو ہم یہی کہیں گے کہ کھانا نہ کھا لینا کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ہے. جی مہربانی. جی السلام علیکم. امام احمد رضا صاحب کے حوالے سے ہاں تو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اب ان کو ماننے والے بھی لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ نے رابطہ کرنا ہے مرکز الحرمین اسلامی سے، تو ہو رہا ہے رابطہ؟ ہو گیا. مرکز میں ہم بیٹھے ہیں، بات آپ کی سن رہے ہیں، بتائیں نا کیا کرنا. ہاں جی وہ ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ جو جی دیا جاتا ہے فطرانہ، جی وہ گھر میں رکھے ہوئے پالتو پرندوں یا جانوروں پر بھی لاگو ہوگا؟ یہ ذرا نہیں، جانوروں پرندوں کو آپ ویسے دانہ دیا کریں، وہ بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ پر لازم ہے کہ ان کی خبر لے. مگر یہ انسانوں کو دینا، جو مسلمان ہیں نا کرما کو، جنہوں نے عید منانی ہے، ان کے گھر بھیجے تاکہ وہ عید کو آرام سے منا سکیں. نہیں وہ جو میں بات پوچھ رہا ہوں کہ ان پر بھی لاگو ہے جو جانور ہم نے رکھے ہیں؟ نہیں جانوروں کی دینا، جانوروں کا نہیں دینا، جو بچے ہیں، بڑے ہیں، مرد اور عورت ہیں، ان کا دینا.
انسانوں کا، جانوروں کا نہیں دینا. اللہ ان جانوروں کو جانداروں کو اللہ سلامت رکھے، ان کی طرف سے نہیں سکتا فطر دینا. جی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خبردار خبردار جب مدینہ شریف جائے نہ جالی کو ہاتھ لگانا، نہ بوسہ دینا، نہ گرد طواف کرنا روضہ رسول کے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں حرام ہیں. صرف بیت اللہ کا خاصہ صاف. اب یہ سارے دعائی دیتے ہیں جالی کو تم لین دے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں محمد فاضل حسین بول رہا ہوں مکی مارکیٹ سے. جی جی حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیں نا. ایسا ہے کہ اکثر نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے جو آگے نمازی ہوتا ہے وہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جو پیچھے نمازی ہوتا ہے اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بری بات. منہ کر کے نہ کھڑا ہو، اس کی طرف خام خواہ توجہ ہو جاتی ہے. جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. حضرت یہ پوچھنا تھا اگر اس طرح اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر اس کو روکنا ہو تو کیسے روکیں؟ کیا نماز میں کوئی اشارہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں کرنا ہے؟ بعد میں اس کو سمجھا دے کہ یار جانا تو چلے جایا کرو، ورنہ منہ کر کے کیوں کھڑے رہتے ہو. تھینک یو. جانے کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے نا. یہ جو مسئلہ بن گیا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، اس سے لوگ بہت مصیبت میں پڑ گئے. عالم بتاتے نہیں کہ گزرنا اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ منہ کرے تو اس کا ہاتھ لگے، یا سجدے میں جائے تو جہاں ماتھا رکھتا اس کے اندر گزرے. یہ کہتے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنا. اس کو گناہ ہوتا ہے، روک بھی سکتے ہیں. سجدے کی جگہ سے پڑے جاتا ہے یا سب سے جا رہا گلی سے تو کوئی گزرنا نہیں، نہ یہ کوئی گناہ ہے. جانے دینا چاہیے نمازیوں کو. کیوں روک کے رکھنا؟ مسئلے ان کو نہ جانے کی وجہ سے بیچارے پریشان ہو کر منہ دیکھتے رہتے ہیں. اگر مسئلہ مرحوم چلے جائیں آرام سے، دوسری صف ادھر ادھر سے گزر جائے. صرف جو نمازی کی حدود ہے نا، سجدہ کی جگہ، یہ رقبہ ہے نمازی کا. اس کے اندر سے اگر کوئی گزر رہا بالکل پاس سے، پھر آپ روک سکتے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنا ہے تو کم از کم 3 صفوں کا فاصلہ ہونا چاہیے. نہیں، یہ 3 صفوں کی بات بالکل بناوٹی ہے. جو آپ نے کہا کہ وہ ہاتھ سے روکے، یہ تو نہیں کہا کہ آگے جا کر روکے. اسی لیے امام ابن حزم کہتے تمہیں عقل نہیں آتی کہ نمازی جہاں تک ہاتھ پھیلا کر روک سکتا، بس اس کے اندر سے نہ گزرے، پڑے گزر. اس لیے اگلی صف جو ہے بالکل ٹھیک ہے، وہاں سے گزرنے دے، جائیں جدھر کو جانا. مسئلے سنیں تاکہ دین آسان جو ہے پتہ چلے جو صحیح ہے. خام خواہ لوگ تنگی میں پڑے، وہ بیچارے بھی کھڑے رہتے ہیں، یہ بھی پریشان ہے کہ میری طرف منہ کیا ہوا. جی تھینک یو. السلام علیکم. تو اعلیٰ حضرت اس میں لکھتے ہیں کہ جب تم وہاں جاؤ روضہ رسول علیہ السلام پر کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پڑھو. کہتے ہیں اگر زندگی میں تم جاتے ایسا ہو سکتا جا کر چمڑ جاتے، تم ہے اس قابل. یہ بھی سیکھا کہ یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ وہاں تمہیں بلا لیا گیا، تم نالائق بن کر آگے بڑھ بڑھ کر جاتے ہو. 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا، اور کوئی اونچی آواز سے نہ بولو تمہارا درود شریف پہنچ رہا. یہ آپ کو رسالہ انور البشارہ لینا چاہیے جو حج اور عمرے پر انہوں نے لکھا. اس میں صاف ضابطے مدینہ کرنا، جالی کو ہاتھ لگائے، نہ بوسہ دے. اب کیا کریں کہ لوگ کسی مسلک پر نہیں رہتے، اپنا ہی دین بنایا ہوا. ورنہ ساری امت کے علماء متفق کہ سوائے بیت اللہ شریف کے حجر اسود کے کسی جگہ ہم بوسہ نہیں دے سکتے، کعبہ شریف کو بھی نہیں دے سکتے. شاید کچھ لوگ اپنے درود و سلام کو جب تک جالیوں کو ہاتھ نہ لگا لیں مکمل ہی نہ سمجھتے. نادانی، بالکل بے علمی ہے. تو وہاں تو بالکل اسی طرح ہونا چاہیے، پھیلنے ہوئے آہستہ آواز، حیات مبارکہ. حیات مبارکہ. اور یہاں ہونا چاہیے کہ جب حدیث پاک کوئی سنا رہا ہو، یہی سمجھے کہ حدیث پاک زبان اس کی سے نکل رہی ہے، بور اللہ کے رسول ہیں. وہاں گردیں نہیں، نہ روب دسائیں، بات کو سمجھیں، دل میں بٹھائیں، ادب کریں. جی جزاکم اللہ خیر. کعبۃ اللہ کے بارے میں ایک سوال ہے کہ کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنا کیا صحیح کعبہ سے زیادہ افضل ہے؟ اور ایسا کوئی ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہو؟ فرض نماز تو نہ آپ نے کبھی پڑھی، نہ پڑھنے کی اجازت ہے، کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے. اسی لیے وہ حتیم سے بھی نکال دیتے ہیں. جب وقت آتا ہے بعد مات نماز کا تو سارے لوگوں کو پھر صفائی باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا، اندر نہیں، کعبے کی طرف تو تبھی ہوگا نا، باہر کھڑا ہوگا ادھر منہ کرے گا. فرض نمازیں تو لازمن ایسی ہیں، مگر نفل آپ نے 2 پڑھے ہیں کعبہ کے اندر. اس لیے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اندر 2 نفل پڑھ سکتے. اس کے لیے کوئی اندر نماز پڑھنے کی فضیلت صحن کی نسبت نہیں، کوئی فضیلت صحن میں برابر. جان نماز کے بارے میں بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ جن نمازوں پر بیت اللہ، مسجد نبوی یا کسی اور مسجد کی شبیہ یا تصویر بنی ہوتی ہے ان پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ ان جان نمازوں پر پاؤں رکھنے سے ان مقامات مقدسہ کی بے حرمتی تو نہیں ہوتی؟
یہ بات تو سوچنے کی نا، اگر واقعی آدمی سمجھتا ہے کہ یار ہم ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں، اب پاؤں نیچے رونگتے رہیں، تو پھر معلوم ہوتا کہ یہ ہے سازش گہروں کی. شاید یہ نا بے ایمان ملک جو ہے نا جاپان وغیرہ اور یہ دوسرے یہی بنا بنا کر بھیجتے ہیں اور ہمیں دلیل کرتے ہیں کہ ان کے دلوں سے کعبہ اور روضہ رسول کا جاتا رہے. تو چاہیے تو یہی کہ سادہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، نہ اس پر روضہ ہو، نہ کوئی بیل بوٹے بھی نہیں ہونے چاہیے. بلکہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ سجادے خود بھیجتے ہیں، کہاں ہوتے تھے دار نمازیں اور دوسرے. تو چلو اگر کپڑا بچھا لیتے ہیں سادہ، کوئی نقش و نگار نہیں، بیل بوٹے نہیں، ورنہ دھیان ان میں ہی پھنسا رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے خشوع و خضوع کے مارے کو کیا بنا تھا. ابو جہم صحابی نے ایک بھیج دی برانڈی لمبا کوٹ، یہاں اس کے جو ہے نا بیل بوٹے بنے ہوئے تھے. نماز پڑھتے آپ نے اتار کر پھینکار کہا ابو جہم کو دے دو، سادہ مجھے بھیجے. اس نے تو پوری نماز میں اپنی طرح مجھے مشغول رکھا، میں اس کے بیل بوٹے ہی دیکھتا ہوں. اللہ کے رسول کا یہ حال ہوا تو ہم کیا. اس لیے آپ نے کہا سادہ بھیجے. اب جو کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے بندے سوچتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو اس کو صندوقوں میں بھی چھپا دیا جاتا، پھر بھی آپ کو نظر آتا رہتا. وہ ایک برانڈی نے اتنا آپ کو پریشان کیا، سارے جہان کے ہنگامے اور شور سے زنا اور بدکاریاں اگر سارا دیکھتے ہیں آپ حاضر ناظر، میں مسئلے کی طرف کہتے رہا تو کیا بنتا تھا. حضور اس کو کیوں کہتے کہ اس کو مجھ سے چھپاؤ. پتا چلا کہ اگر وہ لے جائیں گے تو نظروں سے ہٹ جائے. بات سمجھنی چاہیے، ضد کا کوئی فائدہ. یہ بات بڑی اہم ہے کہ واقعی کہ بیت اللہ کی تصویر ہو اور روضہ رسول بنا ہوا یا مسجد نبوی ہو تو ان مقامات کو جن کو چومنے کے لیے بندے کی آنکھیں بھی ترستی ہیں، تو ان پر ہم جس بے دردی سے پاؤں ٹکاتے ہیں، یہ واقعی سازش والی بات ہے. میں کام کرتا ہوں، لاتے ہیں نا ہم بھی ادھر سے کئی مرتبہ بالکل ذہن میں آ جاتا کیا کر رہے ہیں، اس پاک تصویر کو روند رہے. تو میں پھر پاؤں ادھر ادھر رکھتا ہوں اور شرمندہ ہی ہوتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ سادہ بنا رہے تھے جان میں. جزاکم اللہ خیر. حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا اور قرآن کریم کی ایک آیت انہوں نے لکھ کے بھیجی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. تو سوال ان کا یہ ہے کہ پہاڑ اور پرندے کیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور ذکر اذکار کرتے تھے. کیسے تو ختم ہو گیا جب ہم نے مان لیا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا. جب یہ ایمان ہو گیا نا کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو جیسے اس لوچڑے کو بلا سکتا ہے پہاڑوں کو بھی بلا سکتا ہے. اس نے کیا یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا نہ بولنے کی طاقت دے دی. قیامت کے دن ہاتھ پاؤں کو بلا دے گا، دونوں بیچاروں کو کہے گا آدمی کہ تم نے کیا کیا، کیوں بولے اور گواہی دے دی دوزخ کو جاتے وقت. بولے یار تو کیا کر رہا، انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. جس نے ہر شے کو بلایا اس نے ہمیں بھی بلا دیا، بٹن دبایا بول. تو اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے. پرندے بھی تسبیح کریں، داؤد علیہ السلام بھی کریں، پہاڑ بھی کریں. یہ تو وہ پریشان ہو جو اللہ تعالیٰ کو سمجھتا بے بس کچھ نہیں کر سکتا. اگر اللہ کر سکتا تو زمین بھی بولے گی قیامت کے اللہ کہتا تو اس نے یہ سارے راز اگل دے گی. ہم اس کو وہی کریں گے کہ بتا دو کچھ کیا، جہاں زنا ہوا، چوری ہوئی، نیکی، ایک ایک زمین کا ٹکڑا بولے گا. یوم اذن تحدث اخبارها، ساری خبریں بتا دی. بھائی کے سوال اسی لیے کئی نیک لوگ جو تھے وہ نماز جو پڑھتے تھے ہر نیت علیحدہ جگہ پر، کہ یہاں فرض پڑے، سنت پھر نفل، جگہ بدل بدل. لوگ پوچھتے تھے کیوں کرتے. ان کا جب ایمان ہے ہمارا کہ یہ ٹکڑے بولیں گے تو سارے ٹکڑوں کو گواہ بنا رہا، کئی جگہ پڑھوں تاکہ یہ ٹکڑے بولیں. بات ایمان کی جن کے اندر جم جاتی نا، خود ہی راستہ ایمان سجا دیتا. کیسے ایسے تیاری کر. تو ایسے جیسے داؤد علیہ السلام کے ساتھ شجر اور حجر اور پتھر بولتے تھے یا ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے، جو بھی اللہ نے ان کی زبان دی ہے، بالکل اللہ. ایسے ہی اگر آج ہم بھی کچھ پڑھتے ہیں تو واقعی ہمارے سامنے یہ گرامو فون، یہ ٹی وی وغیرہ سارے ہے نا ٹکڑے یا جوڑے ہوئے یا پرزے بول رہے ہیں، ان سے آوازیں نہیں آتی. اسی طرح ان سے بھی آوازیں نکلتی تھی پہاڑوں سے. آج اگر ہم پڑھیں تو ہمارے ساتھ واقعی در و دیوار بھی پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ تو ویسے ہر وقت خود ہی پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کہتا زمین آسمان کی ہر شے پڑھتی، مگر تو سچ مچ ان کے ساتھ پڑھتے تھے نا کہ سبحان اللہ کا یہ بھی بولے سبحان اللہ. محفل جمی ہوتی تھی سارے مل کر جیسے نمازی، اور جیسے کئی مرتبہ سیر کرتے دیکھتا ہوں کسی درخت پر چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی سینکڑوں ہزاروں، وہ اکٹھی بالکل ایسی. داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے پہاڑ بھی اس کو دہراتے تھے. اب بھی دوہراؤ، ساتھ لفظ ہے دوہراؤ، وہ اس کے ساتھ دہراتے تھے. جو کلمہ پڑھا وہ بھی ساتھ ساتھ، پہاڑ بھی، پرندے بھی. اور ہم نے تو چونکہ ہمارے اندر نیکی نہیں، ورنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے لوگوں
ہم نے وہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے کہ کھانے میں سے ہم تسبیح کی آوازیں سنتے تھے، کھانے بولتے تھے سبحان اللہ، بس نہیں رہے ہم وہ، ورنہ آپ بھی ہمارے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ نہیں پڑھنے کی قابل ہے، جانور اور پرندے اور پہاڑ ہمارا کیا ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں اور آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے روح رواں مفتی مولانا محمد اسحاق اور میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ